بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنفال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال عز وجل حاكيا عن موسى عليه الصلاة والسلام كما ورد في سورة الأعراف قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مرتبہ اگرچہ میں خاصے طویل وقفے کے بعد ملتان حاضر ہوا ہوں، اپنے گوناہ گوں عوارض کی بنا پر۔ ان عوارض میں سب سے بڑا عارضہ تو اب بڑھاپا ہے۔ اگلے مہینے میری عمر جو ہے طبعی وہ 75 برس ہو جائے گی۔ بہرحال کم و بیش 50 برس سے میں اپنی اس دینی خدمت کے اندر لگا ہوا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ میرا اب تک جو عام موضوع رہا ہے ہمیشہ وہ خالص دینی، قرآنی، اور اس میں دعوت کا رنگ۔ آج ذرا میری گفتگو مختلف موضوع پر ہے۔ یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں، جسے اب کہا گیا ہے وطن ہمارا، اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیسے وجود میں آیا؟ کیسی شدید کشاکش کے بعد قائم ہوا؟ آیا اس کا کوئی نظریہ تھا یا نہیں؟ نظریہ تھا تو کیا، اور اب وہ نظریہ کہاں ہے؟ اور اگر نظریے سے انحراف ہو چکا ہے
تو اس کے وجود تک وہ شدید خطرہ لاحق ہے۔ اس اعتبار سے میری آج کی گفتگو کا موضوع دین سے بھی متعلق ہے اور وہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن آپ کی دنیا سے بھی متعلق ہے۔ جیسے ایک بڑے جہاز کے اندر کئی ہزار افراد سوار ہوں، خدا نخواستہ اگر وہ جہاز ڈوبے تو وہ سارے جتنے لوگ سوار ہیں وہ سب ڈوبیں گے۔ اگر اس ملک کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے تو اس سے ہم سب متاثر ہوں گے۔ اس لیے ذرا سنجیدگی سے ان مسائل پر آج غور کیجیے، تھوڑا وقت لگے گا، اور اپنی توجہ کو میری جانب مرکوز رکھیے، اس لیے کہ کچھ تاریخی تجزیہ بھی سامنے آئے گا، کچھ سیاسی تجزیہ بھی سامنے آئے گا۔ دیکھیے، میں اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں 18ویں صدی عیسوی کا وسط۔ اس وقت ایک عظیم تبدیلی اس ہندوستان میں آئی۔ کچھ عرصے قبل انگریز یہاں آئے تھے تاجروں کی حیثیت سے، ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر، لیکن اس وقت انہوں نے طے کیا کہ اب وہ اس ملک کو فتح کریں اور سلطنت برطانیہ میں داخل کریں۔ اس وقت ہندوستان کی حالت کیا تھی؟ کوئی مرکزی مضبوط حکومت موجود نہیں تھی۔ لال قلعہ دہلی میں مغل بادشاہ تھا، لیکن ہوتے ہوتے اس کی حیثیت یہ ہو گئی تھی کہ دہلی میں یہ محاورہ بولا جاتا تھا کہ سلطنت شاہ عالم از لال قلعہ تا پالم۔ پالم ایک گاؤں تھا دہلی سے کوئی 13-14 میل دور گڑگاویں کی طرف، وہیں پر پھر دلی کی پہلی جو ایئرپورٹ بنی ہے وہ بنی ہے، تو پالم ایئرپورٹ اسے کہتے تھے۔ تو یہ سلطنت رہ گئی تھی مغلیہ سلطنت، باقی پورا ہندوستان منقسم تھا، چھوٹی چھوٹی حکومتیں جنہیں ہم کہتے ہیں طوائف الملوکی۔ ان میں ہندو راجے بھی تھے، ان کی بھی حکومتیں تھیں، مرہٹے بھی تھے، ان کی بھی حکومتیں تھیں، لیکن ابھی ظاہر بات ہے کہ پلڑا مسلمانوں کا بھاری تھا، اور حکومتیں وہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں جو ہیں ان کی اکثریت مسلمانوں کے پاس تھی۔ اس اعتبار سے اس وقت بھی ہندو مسلم مسئلے میں پلڑا مسلمانوں کا بھاری تھا۔ وہ بات تو نہیں رہی تھی جو حکومت مسلمانوں کی ہوتی تھی پورے ہندوستان پر، لیکن اب بھی اس حالت میں بھی گئے گزرے دور میں بھی مسلمانوں کا پلڑا ہندوؤں پر بھاری تھا۔ لیکن اس کے بعد 1857 میں جب مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مشترک بغاوت کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کے خلاف، جسے پہلے غدر کہا جاتا تھا، بعد میں اسے اب آزادی، جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ وہ جنگ آزادی یا غدر جب ناکام ہو گیا تو اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ جو تاج برطانیہ تھا اس نے یہاں کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر براہ راست ہندوستان کو تاج برطانیہ کے تحت کر دیا۔ اور ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے کہا ہندوستانیوں سے، مسلمان بھی ہندو بھی، will you be governed by sword or by pen؟ اے ہندوستانیوں طے کر لو، تم تلوار کی حکومت چاہتے ہو یا قلم کی حکومت چاہتے ہو؟ اگر تم بغاوتیں کرو گے، شورشیں برپا کرو گے، تو ہم تلوار سے تمہارا تہس نہس کر دیں گے، جیسے 1857 کی بغاوت کو ہم نے ختم کیا ہے اور ہزاروں لوگوں کو پھر پھانسی پر چڑھایا ہے، گولیوں سے ختم کیا ہے۔ یہی چاہتے ہو یا تم چاہتے ہو قلم کی حکومت ہو، جسے بعد میں کہا گیا رول آف لا، کہ قانون ہو، دستور ہو، اس کے مطابق حکومت چلے؟ کیا چاہتے ہو بولو؟ یہ صورتحال ایسی تھی۔ اب ظاہر بات ہے کہ تلوار کی حکومت تو کسی کو پسند نہیں تھی، اور ایک دفعہ یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ تلوار کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی، بالکل بری طرح ناکام ہو گئی۔